آل حام بن نوح یعنی اولاد حام بن نوح علیہ السلام۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اولاد حام بن نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، یافس، حام، یہ تینوں اس عالم کے مورث سے اعلیٰ ہے۔ سام اور یافس کا میں نے پچھلی 2 ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اس لیے جن احباب نے ابھی بھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے سودان، ہند، سندھ، کب، کنعان ہے، لیکن کچھ اس میں اختلاف ہے اور تورات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تورات میں ہے کہ ان کے صرف 4 لڑکے مصر، کنعان، کوش، کوت تھے۔ مصر ابن حام کے 7 لڑکوں میں سے لہابیم، بفتو، ہیم، لودیم کا کچھ حال نہیں ہے اور کتب تواریخ میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ کا ذکر تورات میں ہے، اور باقی جو کسلو جیب، فطر وسیب، کفتورے، افامین، یہ سب اسکندریہ اور اطراف اسکندریہ میں آباد و سکونت پذیر ہوئے۔ کنعان ابن حام کے 12 لڑکے مشہور اور کتب تواریخ میں مذکور ہیں، جن میں سودان، اطراف سیدا میں اس کی نسل پھیلی، ایموری، کرشان، ان دونوں کی اولادیں شام میں رہتی تھیں لیکن یوشی کے غلبہ کے بعد افریقہ کی طرف چلی گئیں۔ ببوسا یہ بیت المقدس میں رہا اور یہیں اس کی نسل پھیلی۔ داؤد کے غلبہ کے بعد اس کی اولاد افریقہ اور مغرب کی طرف بھاگ گئی۔ ظاہراً کیا یہ شہادت دیتا ہے کہ بربرین انہی مفرورین کی اولاد سے ہے۔ محققین علماء نسب نے ان کو ماریخ ابن کنعان کی اولاد سے بتلایا ہے۔ ممکن ہے کہ مازیخ انہی لوگوں میں سے ہے۔ مازیخ، حیث، اوج بن عناق یا انک اس کی نسل کا مشہور بادشاہ ہے۔ عرفان، اروادی، خوا، ان لوگوں نے اپنی قیام گاہ نابلس کو قرار دیا۔ سبا یہ طرابلس میں رہا۔ زمارائے اس نے حمس کو جائے سکونت ٹھہرایا۔ ہما اس کے قیام گاہ انتقاقیہ تھا۔ کوش بن حام کے 5 لڑکے صفنا، سبا، جوبلا جو اہل برکہ کا مورث سے اعلیٰ ہے، راما، صفخا کا ذکر تورات میں بھی ہے لیکن حشام ابن محمد کی روایت شہادت دیتی ہے کہ شمود کوش ابن حام کا 6واں لڑکا ہے۔ قبط بن قوت ابن حام سے ایک لڑکا قبط پیدا ہوا، اور یہی بعض علماء نسب قبطیوں کے خیال میں قبطیوں کا جد اعلیٰ ہے۔ سودانیوں اور حبشوں کی نسبت تبری کی روایت کا کافی طور سے شہادت دے رہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جنس اور ایک ہی شاخ کے ہیں، یعنی حام ابن اولاد سے ہے۔ حشام ابن محمد تحریر کرتا ہے کہ کنعان ابن حام کا ایک لڑکا ان 12 لڑکوں کے علاوہ کوش نامی تھا، جس کی اولاد سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ والسلام۔